السلام علیکم کلاس، میرا نام علی حیدر ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے امہات المومنین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات میں سے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں ہیں، تو ان میں سب سے پہلا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضور کی ازواج میں سے سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے شادی کی تو حضرت خدیجہ اس وقت بیوہ تھی۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے اور آپ کے دونوں شوہر وصال کر گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ عرب کے مالدار تاجر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور صداقت اور شرافت سے متاثر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی۔ دوسرا نمبر آتا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی کی تو حضرت سودا بھی اس وقت بیوہ تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ حضرت سودا قریش امرس کی ایک شاہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ کے پہلے شوہر کا نام تھا مقران بن عمرو، جو کہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی تو آپ کنواری تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 53 سال تھی۔ ہجرت کے 9 سال قبل حضرت خدیجہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پیدا ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما دیا۔ عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیویوں میں سے ایک تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پڑھی لکھی تھی اور مدینہ کی عورتوں کو تعلیم دیتی تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت حفصہ۔ حضرت حفصہ کی جب شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ بھی اس وقت بیوہ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 56 سال تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کی۔ حضرت حفصہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرہیزگار، متقی اور عبادت گزار حضور کی ازواج مطہرات میں سے تھی۔ اس کے بعد 5واں نمبر ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب حضرت زینب بن خزیمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ بھی بیوہ تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 56 سال کی عمر میں آپ سے نکاح کیا۔ آپ کے پہلے خاوند کا نام عبداللہ بن اسد تھا، جو کہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی اور آپ بھی بہت ہی خوبصورت امہات المومنین میں سے ایک تھی۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت ام سلمہ۔ ام سلمہ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ تھی۔ آپ کے والد ابو امیر تھے اور آپ ایک بیوہ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 58 سال کی عمر میں آپ سے نکاح کیا، اور آپ کے والد بہت بڑے رئیس اور فیاض دل تھے، جن کی وجہ سے آپ کے معاشرے کے اندر بہت عزت تھی، اس لیے آپ کو ام سلمہ کی کنیت سے جانا جاتا ہے۔ تو آپ کا جو شوہر تھا، جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کیا کہا تو آپ حبشہ سے ہجرت کر کے اور واپس جانے لگے، تو قبیلے والوں نے یہ فیصلہ کیا، اور آپ کا ایک بیٹا تھا ام سلمہ کا، تو وہ انہوں نے رکھ لیا کیونکہ حضرت ام سلمہ واپس نہ جا سکیں۔ تو آپ کے شوہر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے واپسی جانا مناسب سمجھا اور واپس چلے گئے۔ تو ام سلمہ اس مقام پر جا کے روز رویا کرتی تھی جس مقام پر آپ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تو جب پتہ چلا تو ایک بندے نے قبیلے سے یہ سفارش کی کہ آپ کو آپ کا بیٹا دے دیا جائے، تو آپ کو آپ کا بیٹا مل گیا۔ اس لیے جس آپ کا شوہر ہجرت کر کے گیا تھا وہاں آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے شادی کر لی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت زینب بنت حجش کا۔
حضرت زینب بنو قریش قبیلہ سے تھی اور آپ ایک مطلقن تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بن جحش کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے کروائی تھی اور ازواجی تعلقات قائم نہ رہ سکے تو حضرت زید نے طلاق دے دی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کر لیا اور اس غیر رسومانہ کو ترک کر دیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اپنے منہ بیٹے کی بیوی کے بعد نکاح مطلب جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور نیک اور ایک متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ حضرت میمونہ کا اصل نام بردہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ ان کے باپ کا نام حارث تھا، تو آپ ایک قید سے آزاد کروائی گئی تھی کیونکہ آپ کا والد بہت ہی رئیس تھا مکے کا۔ تو ہوا یہ کہ جب جنگ ہوئی تو ان کو شکست ہو گئی تو ان کے بہت سے غلام اور بہت سے قیدی قید گرفتار ہو کے آپ کے پاس آئے، تو حضرت میمونہ کو حضرت حارث حضرت ثابت کے حصے میں بھیج دیا گیا۔ تو آپ حضرت میمونہ بہت ہی مالدار تھیں اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ مجھے آزاد کر دیا جائے تو اس کا میں کفارہ خود دوں گی۔ تو حضرت ثابت نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فدیہ دے کے انہیں آزاد کروا کے اپنے نکاح میں لے لیا۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تھی 58 سال۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت ام حبیبہ، ٹھیک ہے۔ حضرت ام حبیبہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی تو آپ سے قید سے آزاد تھی تو آپ کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تھی 58 سال۔ حضرت ام حبیبہ بھی ایک بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد بہت ہی مکے کے بہت ہی رئیس انسان کہلائے جاتے تھے اپنے معاشرے کے اندر، اور آپ کی والدہ بھی بہت ہی رئیس تھی۔ ہوا یہ کہ آپ کی شادی انہوں نے کی، آپ کی شادی انہوں نے ایک دوسرے قبیلے کے سردار سے کی تو انہوں نے آپ کو طلاق دے دی۔ تو اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی، تو آپ بھی اس وقت بیوہ حالت میں تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت جویریہ۔ حضرت جویریہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی تو آپ بھی اس وقت بیوہ کی حالت میں تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 60 سال تھی۔ تو حارث بن فرار جو کہ ایک سردار تھا، حضرت جویریہ اس کی بیٹی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9ویں زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا آپ کو۔ آپ کی جو پہلی شادی تھی وہ مصافہ بن صفوان سے ہوئی تھی جو کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح آپ بھی دوسرا گرفتار ہوتے ہوئے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ٹھیک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا آپ سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حضرت صفیہ، سب سے آخری حضور کی بیوی، یہ بھی مطلقن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نام زینب تھا لیکن صفیہ کے نام سے مشہور تھی۔ تو آپ بھی یہودیوں کے ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور یہودیوں کے ایک سردار کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی جس کا نام سلام بن شام تھا، اور آپ نے اسے طلاق دے دی، جس کی بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی۔ اینڈ پہ آتا ہے حضرت ماریہ قبیلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ آپ کا تعلق ایک مصر قبیلے سے تھا۔ حضرت ماریہ آپ کا تعلق ایک مصر کے قبیلے سے تھا، اور حضرت ماریہ آپ کو ایک ہدیۃً تحفے کے طور پر آپ کے پاس آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر دیا۔ تو حضرت ماریہ میں سے ہی حضرت ابراہیم حضور کے جو صاحبزادے پیدا ہوئے تھے، اور جو زیادہ دیر تک نہ زندہ رہ سکے، اور
حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی، اور اسی وقت کا سورج گرہن لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ مختلف باتیں بنانا شروع ہو گئے کہ یہ حضرت ابراہیم بھی مطلب وفات کی وجہ سے ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو یہ کسی پر بھی نہیں ڈال سکتے، یہ لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگیے۔ تو تھینک یو، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، تو بہت شکریہ سننے کا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اوکے سر یہ میرا آج کا ٹاپک تھا جو میں نے ڈیلیور کر دیا، بہت تھینک یو، اللہ حافظ و ناصر۔